بہت بڑی خبر نکل کر سامنے آئی ہے کہ بنگلہ دیش میں فوڈ کرائسس حد سے زیادہ بڑھ چکے ہیں. مہنگائی جو ہے وہ آسمانوں کو چھو رہی ہے اور لوگ جو ہے وہ وہاں پہ بھوک اور افلاس سے مر رہے ہیں. لہٰذا انڈیا کے دل میں پتہ نہیں کیا بات آئی ہے کہ انڈیا نے بنگلہ دیش کو 25,000 ٹن چاول بھجوائے ہیں. جی ہاں، آپ بالکل ٹھیک سن رہے ہیں کہ اتنے سارے تنازعات کے بعد، اتنے ساری لڑائی جھگڑوں کے باوجود انڈیا نے 25,000 ٹن چاول جو ہے وہ بنگلہ دیش بھجوائے ہیں. پہلی شپمنٹ بنگلہ دیش پہنچ چکی ہے، لیکن کیونکہ اب بنگلہ دیش میں جو ہے مہنگائی حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے، وہاں پہ فوڈ کرائسس بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں، تو انہوں نے ترس کھا کے ان کے لیے چاول بھجوا دیے کہ کہیں یہ لوگ بھوک سے ہی نہ مر جائیں. ہاں، یہ تو جیسا کہ میں نے پہلے کہا نا کہ یہ ایک اچھا قدم ہے ان کا. ہمیں ان کی تعریف کرنی چاہیے کہ انہوں نے ایک ملک، ایک لوگوں کی جو ہے نا ہیلپ کی ہے. لوگوں کی ہیلپ کی ہے. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہاں مسلمان ہیں، ہندو ہیں، کچھ بھی ہے. جب انسان بھوکا ہوتا ہے نا، اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اس کو صرف کھانے کو ملنا چاہیے. اور دوسری طرف آپ دیکھیں، میرا خیال ہے اگر انہوں نے ان کی یہ جو ہیلپ کی ہے، اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی ایسی چیز ضرور ہوگی جس کی وجہ سے انہوں نے ان کی ہیلپ کی ہے. کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ آگے انہی ہی کی حکومت ہے اور ہم نے ان کے ساتھ اپنے معاملات ٹھیک رکھنے ہیں. تھوڑے سے معاملات آتے ہیں ملکوں کے آپس میں، دوریاں بڑھتی ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں. مفادات تجارت کی وجہ سے ہوتے ہیں. سر ابھی بھی دیکھیں نا، ان کی ٹریڈ ٹوٹلی طور پر بند ہو گئی تھی. انڈیا نے بنگلہ دیش میں کوئی بھی چیز ایکسپورٹ کرنے پر بین لگا دیا تھا، لیکن جب انڈیا نے دیکھا کہ وہاں کے حالات بہت زیادہ خراب ہے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، مہنگائی حد سے زیادہ بڑھ رہی ہے، تو انڈیا نے کہا چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ہم چاول بھجوا دیتے ہیں. حالانکہ بنگلہ دیش کئی دنوں سے انڈیا سے چاول مانگ رہا تھا، لیکن انڈیا نے کوئی رسپانس نہیں دیا. اب میرا خیال ہے بنگلہ دیش کو بھی بڑے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. انڈیا کو جو آنکھیں دکھا رہا ہے وہ اب نہیں دکھانی، کیونکہ یہ ثابت ہو گیا ہے کہ بنگلہ دیش کا انڈیا کے بغیر گزارا نہیں ہے. دیکھیں، کوئی بھی ملک جو ہے نا، وہ اپنے ہمسائے سے لڑ کر فائدہ آگے نہیں بڑھ سکتا. اب دیکھیں نا، ہماری مثال لے لیں، ہم انڈیا کے ساتھ اس وقت سے ہم نے سینگ پھنسائے ہوئے ہیں جب تک ہم دونوں علیحدہ ہوئے ہیں ملک. ٹھیک ہے نا جی، 1947. ہاں، اگر یہ وہ صورتحال نہ ہوتی اور یہ دونوں ایک ہوتے، تجارت کر رہے ہوتے، تو آپ دیکھیں نا، وہ بارڈر ہے، اس کے پاس جو ہے وہ کتنی سستی چیزیں ہیں. اور جو ہی آپ اس طرف آتے ہیں تو مہنگائی کے انبار ہے یہاں پر. اس کا کسان خوشحال ہے، ہمارا کسان جو ہے وہ اس کا بیڑا غرق ہو چکا ہے. تو یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے کہ انہوں نے سوچا کہ ہمیں ہمسایہ ملک کی طرح ایک اچھے تعلقات رکھنے چاہیے. ہم نے آگے بڑھنا. دیکھیں نا کہ بنگلہ دیش اور انڈیا کے درمیان اتنے حالات خراب تھے، پھر بھی مشکل وقت میں انڈیا نے بنگلہ دیش کا ساتھ دیا ہے، ایک قدم جو ہے وہ بنگلہ دیش کی طرف بڑھایا ہے. پچھلے دنوں انڈیا کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ اگر پاکستان نے بھی ہمارے ساتھ بنا کر رکھی ہوتی تو چند ڈالرز کے لیے پاکستان کو یورپ کنٹریز اور امریکہ کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑتے، ہم ان کی اس قدر مالی امداد کر دیتے. یہ بات آپ کی بالکل 100% ٹھیک ہے. جہاں جنگیں ہوتی ہیں، لڑائی ہوتی ہے، وہاں خوشحالی نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے نا، خوشحالی اسی صورت میں آئے گی جب دونوں لوگ مل کر، یہ دونوں بھائی ہیں نا، اب دونوں بھائی ایک دوسرے کی مدد کریں گے تو آگے بڑھیں گے. اب ہم بھائی کو چھوڑ کر اگلے رشتہ دار کے پاس جا رہے ہیں تو وہ ہماری مدد کبھی کرتا ہے، کبھی نہیں کرتا، اور جب ہمیں پیسہ دیتا ہے تو ڈبل پیسے وصول کرتا ہے، ہمیں آنکھیں بھی دکھاتا ہے، اور وہ جو چاہتا ہے ہم یہاں وہ کرتے ہیں. پھر اگر یہی ہم نے بھائی کے ساتھ مل کے تجارت کی ہوتی تو آج ہمارا ملک کہیں سے کہیں ہوتا. آپ انڈیا دیکھیں نا، وہاں پر آئی فون کی کمپنیز ہیں، آئی فون کی وہاں پر موبائل ایکسیسریز کی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے نا جی، وہ چیزیں بن رہی ہیں وہاں پر. ہمارے ملک میں کیوں نہیں بنتی؟ کیا وجہ ہے؟ ایسا کیا عذاب آ گیا ہمارے ملک میں کہ یہاں آج بھی پتھر کے دور میں واپس جا رہے ہیں اور انڈیا جو ہے وہ چاند کی بلندیوں کو چھو رہا ہے. یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، وہ چھو نہیں رہا، اس نے چھو لیا ہے. وہ تو چاند پر بھی پہنچ گیا ہے، اور ہم یہاں صرف بیٹھ کے دعائیں کر رہے ہیں. اور میرا خیال ہے دعاؤں سے کام نہیں بنے گا، ہمیں پریکٹیکل ہو کر آگے بڑھنا پڑے گا. ہمیں دوسروں کے کندھوں پر کب تک ہم بھروسہ کر کے بیٹھے رہیں گے کہ چائنا ہماری مدد کرے گا، فلاں ملک ہماری مدد کرے گا؟ ہم کب اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں گے؟ کب ہم اپنی کوئی ایسی پروڈکٹ میڈ ان پاکستان بنائیں گے کہ جب ہم فخر کر سکیں کہ یہ میڈ ان پاکستان ہے؟ ابھی تک تمام کنٹری کے لوگ ہمیں صرف اس لیے دیکھتے ہیں کہ یہاں کرپشن بہت زیادہ ہے، یہاں دو نمبری بہت زیادہ ہے، یہ وہ ملک ہے جہاں پر
ज़्यादा करप्ट लोग पाए जाते हैं. मतलब दुनिया के जितने भी मैगजीन है, वहाँ के जितने बड़े सर्वे किए जाते हैं, वहाँ पर पाकिस्तान पहले नंबर पर आता है जहाँ पर करप्शन सबसे ज़्यादा होती है. ये जो मसला एराइज हुआ है, ये जो बांग्लादेश और इंडिया का, ये इनका थोड़ा बहुत ज़मीन पे थोड़ा मसला है, और एक हसीना वाजिद पे कि बांग्लादेश कह रहे हैं कि हमें वो हसीना वाजिद वापस कर दे. मैं तो ये समझ रहा हूँ कि बांग्लादेश का जो ये मांग है कि हमारी जो पोस्ट प्राइम मिनिस्टर है वो हमें वापस कर दे, मुझे लगता है कि वो उनका ये डिमांड हक है. अच्छा. और ऊपर अगर अब हम बात करें उस पे एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स पे,